السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور چانس دیا، ایک اور موقع دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ بیٹھیں، اور اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس سال بھی دورہ قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دور کو، جو کہ آج پہلی کلاس ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کروا دیں، اور ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنے وقت کو گزار کر اپنی نجات کا سامان کر سکیں۔ تو آج ہمارے دورہ قرآن کی پہلی کلاس ہے، تو پہلی کلاس میں تھوڑا ہمیں تعارف کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ دورہ قرآن ہم کرتے کیوں ہیں۔ تو اس سلسلے میں قرآن پاک کے بارے میں ہم چونکہ سب مسلمان ہیں الحمدللہ، تو الحمدللہ ہم قرآن پاک کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نوشتہ ہدایت ہمارے لیے نازل کیا۔ آج سے 1450 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتہ جبریل کے ذریعے قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن پاک جو ہے اللہ پاک نے دستور ہدایت مسلمانوں کو دے کر اس کو پورے عالم میں اس کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی، اور گھر گھر میں یہ موجود ہے ہمارے گھر میں۔ تو جیسے کہ آج کے دور میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کے حقوق و فرائض ہوتے ہیں، تو قرآن کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں اور ہمارے کچھ فرائض ہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھیں کہ قرآن پاک کے حقوق کیا ہیں ہم پر۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں جو کہ ہم پر مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن للتی ہی اقوم ویبشر الذین آمنوا ویعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ وہ چیز ہے، وہ قرآن ہے، وہ کلام ہے کہ یہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور خوشخبریاں سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اللہ کے پاس۔ قرآن پاک کو بینگ اے مسلم ہمیں جاننا اس کے لیے ضروری جو ہے 5 باتیں ہیں جن کو سمجھ لیں تو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، یعنی حقوق جو ہیں 5۔ پہلا حق یہ ہے قرآن پاک کا کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہی کلام ہے جیسا کہ نازل ہوا، آج بھی ویسا ہی ہے، من و عن موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی ذرا سے بھی زیر زبر کی، حرکت کی، پیش کی، آیت کی کوئی رد و بدل نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور پھر اتنے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ کلام پاک ویسا کا ویسا ہی موجود ہے۔ اس میں کوئی کوشش بھی کرے، کوئی چاہے بھی کہ کوئی تبدیلی کر سکے یا کوئی چیز داخل کر سکے یا کوئی چیز کم کر سکے، تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ کوئی باطل چیز نہ اس کے آگے سے داخل ہو سکتی ہے نہ اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتی ہے۔ تو قرآن پاک کو جو ہے ایمان لانا اس پر
اس کا پہلا حق ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے نازل کردہ، اور یہ قیامت تک کے لیے جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو حفاظت سے رکھنا ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، تلاوت کریں. تلاوت کرنے کے لیے 3 بنیادی اصول ذہن میں رکھیں. یہ چونکہ لمبا ٹاپک ہے لیکن میں بس ان شارٹ آپ کو پوائنٹس بتا رہی ہوں تاکہ ہم آج کی کلاس میں یہ سارا تعارف مکمل کر لیں. تو 3 بنیادی باتیں جو ہیں وہ تلاوت کے لیے ضروری ہیں. پہلا یہ کہ اس کو خوبصورت انداز سے پڑھا جائے. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک کو خوبصورت انداز سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، زینوا القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو مزین کرو، یعنی خوبصورت آواز سے پڑھو. ایک اصول تلاوت کا یہ ہے کہ اسے اچھے انداز میں پڑھا جائے. اور دوسرا اصول تلاوت کا یہ ہے کہ معنی پر غور کیا جائے. اور تیسرا اصول تلاوت کا یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کی جائے، کہ ہمیں اس کی تلاوت سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے ہمارے پڑھنے سے. اس نیت سے، اس وجہ سے پڑھا جائے. اور اللہ کی رضا کے لیے سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سب سے خوبصورت قاری کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے والا پڑھے تو یہ محسوس ہو کہ اللہ کی خشیت اختیار کر رہا ہے، کہ سن کر لگے کہ وہ اللہ کے خوف سے جو خوف کو محسوس کر رہا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے اللہ کا خوف محسوس کر رہا ہے. اور سب سے پیاری تلاوت وہ ہے جو رب تعالیٰ کو پسند آ جائے اور شرف قبولیت سے نوازی جائے، تو وہ وہی تلاوت ہوتی ہے جو اللہ کے خوف سے پڑھی جائے. قرآن پاک کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں، یعنی جب صحابہ کرام قرآن پاک کو سیکھ رہے تھے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ 10 آیات سیکھ لیتے تو پھر رک جاتے، عمل کرتے ان پر. جب تک ان 10 آیات پر عمل مکمل نہ ہو جاتا 11ویں کی طرف نہ بڑھتے، کیونکہ عمل کر لینے کے بعد ہی، سمجھ کر پڑھنے سے عمل کرنے کے بعد ہی جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پر غور کرتا ہے اور طلب اس کی یہ ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، تو رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے واضح کر دیتے ہیں. اور چوتھا حق قرآن پاک کے یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے. تو یہ صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے کہ 10 آیات کو سیکھنے کے بعد پہلے ان پر عمل کرتے پھر آگے چلتے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ قرآن پر عمل کریں، لیکن لوگوں نے تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا اور بقیہ اعمال کو ترک کر دیا. آج چونکہ پہلا دن ہے تو کچھ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جوائن کیسے کرنا ہے، تو اس لیے بھی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. تو میں نے لنک تو صبح ہی بھیج دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا کہ جوائن کیسے کرنا ہے. لوگ پہلے یہ کلاس ہوتی تھی گوگل میٹ پر، تو آج اس لنک کا ہے تو مجھے کالز آ رہی ہیں. اچھا، یہ جو لنک ہے یہ انشاءاللہ پورا دورہ قرآن میں یہی رہے گا، تو پھر بھی انشاءاللہ میں آپ کو روزانہ بھیج دیا کروں گی، لیکن انشاءاللہ یہ لنک یہی رہے گا. تو اب یہاں پر قرآن پاک کا جو چوتھا حق ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ قرآن پاک پر عمل کریں، لیکن لوگوں نے تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا اور بقیہ اعمال کو ترک کر دیا.
تو پانچواں حق یہ ہے کہ یہ مبارک مہینے جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس سلسلے میں چونکہ وہ قرآن پاک کی سالگرہ کا مہینہ ہے، ہم اپنے بچوں کی سالگرہ کتنے شوق سے مناتے ہیں، تو قرآن چونکہ نازل ہوا رمضان کے مہینے میں تو یہ قرآن پاک کی سالگرہ کا مہینہ ہے، تو اس کے سلسلے کا ہی یہ دور ہے کہ ہم جو روایت ہے یہی کہ قرآن پاک کو ایک مکمل ایک نشست میں یعنی ایک مجلس ایسی ہو جس میں شروع سے لے کر آخر تک سارے قرآن کا دور جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے. تو اس وجہ سے یہ ہم نے دورہ قرآن جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، روٹین ہے ہماری، جب تک زندگی رہی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ قرآن پاک کا اسی طریقے سے دور کرتے رہیں گے. اب رمضان المبارک میں 30 دن ہیں، بعض اوقات 29 دن ہوتے ہیں. 23 پارے قرآن پاک کے ایک ماہ میں مکمل کرنے کے لیے کہ ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے، سمجھنا، اتنا زیادہ تفسیر میں نہیں جانا لیکن صرف گو تھرو کرنا ہے، تو اس لیے لفظ بلفظ پڑھنے میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. تقریباً ہمیں 3 گھنٹے چاہیے ایک پارے کو مکمل کرنے کے لیے. تو 3 گھنٹے جو ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے اس کو شارٹ کر کے 1.5 گھنٹہ کیا اور ہم نے پہلے شروع کر لیا تاکہ قرآن پاک جو ہے مکمل ہو جائے، تاکہ ہم آدھا آدھا سپارہ لے کر چلیں تو یہ جا کر رمضان میں انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا. تو جب ذرا ہماری سپیڈ بن جائے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو پونا سپارہ تک بھی آ جائیں گے، اس سے بھی زیادہ چلیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بوجھ بھی نہیں لگے گا 1.5 گھنٹے کی کلاس میں، اور آپ کا جو ہے وہ کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ اعتکاف سے پہلے یعنی 20ویں روزے تک انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں. ہے تو بڑی بھاری ذمہ داری لیکن اللہ تعالیٰ سے کی توفیق سے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے وقت میں برکت دے اللہ پاک، ہماری صحت میں برکت دے اللہ تعالیٰ، ہمارے گھروں میں برکت نازل کرے اس قرآن پاک کی وجہ سے. تو اور ہمیں توفیق بھی دے اور عمل کی بھی توفیق دے اور اس کلاس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. آمین ثم آمین. تو قرآن پاک کے جو 5 حقوق ہیں، ان 5 حقوق میں جو آخری والا ہے، یہ 5واں نمبر، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ پیغام جو دوسروں تک پہنچانا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم خود سے نہیں کر رہے، یہ اللہ پاک نے ذمہ داری ڈالی ہے. اللہ پاک نے یہ ذمہ داری ڈالی رسول پر. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، اے رسول آپ پر جو نازل ہوا ہے کلام اس کو پہنچائیے لوگوں تک، یا آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کی گئی ہے باتیں یہ لوگوں تک پہنچا دیں. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے سے پہلے یہ فرض جو تھا یہ اپنی امت کو دے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ارشاد فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے اگر جو کچھ بھی سن رہے ہو اگر ایک آیت بھی سنی ہے نا وہ آگے پہنچاؤ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت پر یہ فرض عائد کیا، ان کو ذمہ داری دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح سے ہیں کہ بنی اسرائیل میں مسلسل ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی رہتا تھا. ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی پیدا ہوتا، یعنی دوسرا نبی بنا دیا جاتا. مسلسل ایک دن بھی ایسا نہیں رہا کہ بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر کے بغیر خالی دن گزرا ہو. پیغمبری اتنی مسلسل رہی. لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں تو اب میرے بعد میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح سے ہوں گے کہ وہ اس میرے پیغام کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری ادا کریں گے. تو آپ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، يَدْعُونَ دعوت دے وہ إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کی طرف بلائے لوگوں کو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو منع کرے. تو یہ جماعت کا ایک ہونا، ایک جماعت کا ہر وقت میں مقرر ہونا، ہدایت کی طرف بلانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو ذمہ داری دی نبی قرآن پاک میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی گئی. تو ہم لوگ علماء میں تو شمار نہیں ہوتے
لیکن یہ ہے کہ جتنا قرآن پاک کو ترجمہ وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں آسان فہم کر کے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھریلو خواتین جو ہیں ان کو آسان فہم، بالکل آسانی والا، کہ جو ان کو سمجھ آ جائے انہی کے لیول پر علماء کے جو ہوتی ہیں نشستیں وہ عالمانہ ہوتی ہیں. تو ہماری نشست جو ہے بہت سادہ، بہت آسان ہوگی کہ بس آپ کو پیغام سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں. تو اس انداز میں ہمارا علماء والا تو حساب نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنا نام، جیسے لہو لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہونے والی بات ہے کہ ہم اس اس گروہ میں اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے آپ کے قرآن پاک کو پڑھا، آپ کے قرآن پاک کو جو ہمیں آپ نے دیا، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جتنی ہم کر سکے، اور ہم نے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، اور جتنی ہمیں سمجھ تھی اس کے حساب سے ہم نے اس کی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کی. تو تمام حجت کے لیے ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب قرآن پاک کا جو اللہ کا کلام ہے، اسے اللہ پاک نے جو نازل کیا تو اس طرح سے لکھا ہوا نہیں تھا جیسے کہ آج ہمارے پاس موجود ہے. تھوڑی سی اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن پاک کس طریقے سے نازل ہوا، اور اللہ پاک نے ہمیں آج جو ہم تک پہنچا ہے وہ کن کن مراحل سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو وہ آپ کے دل پر اتارا جاتا تھا. جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ کو پڑھاتے تھے، سناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں محفوظ کر دیتے تھے، آپ کو یاد ہو جاتا تھا. اس انداز کو وحی کہتے ہیں کہ براہ راست تو اللہ نے کلام نہیں کیا، فرشتے کے ذریعے سے اپنا کلام نازل کیا. تو یہ وحی کا جو سلسلہ ہے یہ تمام انبیاء پر سے چلا آ رہا ہے. تو جب اللہ پاک نے کوئی پیغام اپنا دینا ہوتا تھا، فرشتے کے ذریعے نبیوں تک بات پہنچائی جاتی تھی. تو فرشتہ آ کر اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، تو اس صورت کو وحی کہتے ہیں. واو اور ہا بڑی والی اور چھوٹی یا. تو وحی جو ہے اس علم کو کہتے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ودیت کیا گیا، اللہ کی طرف سے نبیوں کو دیا گیا. یہ ہر انسان کو نہیں ملتا، یہ صرف نبیوں کو یہ علم ملتا ہے. ویسے تو اللہ پاک نے علم حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کو عقل دی ہے، اس کو حواس خمسہ دیے ہیں. وہ اپنے آنکھوں سے، کانوں سے، جو چیزیں کانوں سے سنتا ہے، کچھ چیزیں وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کچھ چیزوں کا علم وہ ہاتھوں سے چھو کر حاصل کرتا ہے، کچھ چیزوں کا علم وہ زبان کے ذائقے کے سے حاصل کرتا ہے، کچھ چیزوں کا علم وہ ناک کی جو سونگھنے کی صلاحیت ہے اس سے حاصل کرتا ہے، اور کچھ جو اس کے دماغ میں، دل میں جو خیالات آتے ہیں، دماغ میں جو وہ سوچتا ہے اس سے وہ کچھ چیزوں کو حاصل کرتا ہے. یہ ہے ظاہری علم. تو اس علم کے اندر، اس علم کے ہیں تو یہ علم کے ذرائع، لیکن یہ علم جو ہے مشکوک ہے. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کا علم الگ الگ ہو. اب کوئی چیز مجھے ذائقے میں بہت اچھی لگ رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سبھی کو وہ اچھی لگے. کوئی چیز جس کو کہ میں دور سے اس کی سمیل جو ہے سونگھ سکتی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ سبھی سونگھ سکتے ہوں. اسی طریقے سے آنکھوں کی بینائی جو ہے، کوئی چیز مجھے کچھ اور دکھا رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سبھی کو ویسا ہی نظر آ رہا ہو، تھوڑا سا چینج ہو سکتا ہے. میری عقل نے جو کوئی ایک فیصلہ کیا، ضروری نہیں ہے کہ سبھی کو وہ منظور ہو، دوسروں کی عقل دوسرا فیصلہ بھی کر سکتی ہے. تصویر کا ایک رخ جو مجھے نظر آ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو بھی نظر آ رہا ہو. تو یہ علم جو ہے شک کے دائرے میں چلا جاتا ہے، اور یہ دوسروں کے لیے، یہ میرے لیے تو اور ہوگا لیکن دوسرے کے لیے اور ہوگا. اور باقی سبھی چونکہ انسان ہیں، سارے انسان جو ہیں ایک لیول تک ہی علم حاصل کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کا بنایا ہوا قانون سبھی کو قابل قبول ہو. اسی طریقے کی مثالیں جو ہیں بہت سی دی جا سکتی ہیں کہ کسی شخص نے قانون بنایا لیکن وہ ایک پہلو کے حساب سے بنایا، باقی پہلو نظر انداز کر دیے گئے، تو سب کی دوسروں کی حق تلفی ہو گئی. تو چونکہ یہ اس وقت ٹائم میرے پاس شارٹ ہے، لیکن ایک بس آپ کو اندازہ بتا رہی ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں، سبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ ایک اپنے طور پر جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ ہمیشہ شک کے دائرے میں رہتا ہے. اس کو ہم
ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ بس مکمل علم ہے. اس لیے ضروری تھا اس بات کے لیے کہ ایسا علم ہو جس پر ساروں کا ایمان ہو اور سب لوگوں کے لیے وہ قابل قبول ہو، اور وہ ایسا علم ہو جو سب کے لیے فائدہ مند ہو، تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، اور عالموں کے لیے بھی، اور بغیر علم کے جو لوگ ہیں جن کو ہم بے ان پڑھ کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی قابل قبول ہو، خواتین کے لیے بھی ہو، مردوں کے لیے بھی ہو، تاجروں کے لیے بھی ہو، اور ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے بھی ہو، اور بچوں کے لیے بھی ہو، فوج کے لیے بھی ہو، عدالت کے لیے بھی ہو، معاشرت کے لیے بھی ہو، سیاست کے لیے بھی ہو. ایسا جامع علم ہو جو ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہو. تو یہ علم کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ انسانوں کا خالق ہی ہے جو کہ ایسا قانون دے سکتا ہے. چونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے پیدا کیا اپنے بندوں کو، اسے معلوم ہے کہ میرے بندوں کی بھلائی کہاں ہے اور میرے بندوں کا نفع کہاں ہے اور نقصان کہاں ہے. تو اس نے، اللہ تعالیٰ نے، یعنی خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے یہ گوشہ جو ہے ادھورا نہیں چھوڑا. یہ ذمہ داری اس نے خود لی. اور اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اترنے کا حکم دیا تھا کہ اب آپ جنت سے اتریے، زمین میں جائیے، تو اللہ پاک نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میری طرف سے تمہارے پاس جب ہدایت آئے گی تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی وہ لوگ جو میری بھیجی گئی ہدایت کی پیروی کریں گے اصل میں وہی کامیاب ہوں گے. اور اللہ پاک نے ذمہ لیا کہ میں وقتاً فوقتاً تمہارے لیے ہدایت کا سامان کرتا رہوں گا. اور اس ہدایت کے سامان کو جو اللہ پاک نے انداز اختیار کیا کہ اپنے کچھ بندے چنیدہ اپنے بندوں کو جو چن لیے، خاص کر لیے اس کام کے لیے، ان کو نبی کہتے ہیں. جو اللہ نے اپنے کام کے لیے، ہدایت کے لیے خاص افراد کو منتخب کیا انہیں انبیاء کہا جاتا ہے. اور ان انبیاء کا جو سلسلہ ہے آ کر ختم ہوتا ہے ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو آخر الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں. تو آپ پر یہ سلسلہ جب مکمل ہوا تو اس کے بعد قرآن پاک جو آپ کو عطا کیا گیا، یہ اب رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے. اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں سے 4 کے نام مشہور کتابیں ہیں، 4 کے نام قرآن پاک میں، 3 کے نام قرآن پاک میں آتے ہیں. باقی ہر نبیوں پر صحیفے نازل ہوئے. تو جو مشہور پہلی کتابیں ہیں ان میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں، کلام تھے، لیکن وہ تبدیل کر دی گئیں. ان کی حفاظت کا ذمہ ان کی امتوں کو دیا گیا تھا، انہوں نے اس کو ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. اب اللہ پاک نے وہ سارے نصاب، سارے سلیبس کینسل کر کے اپنا آخری ہدایت نامہ عطا کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی، جس کی جو کہ ہم قرآن پاک کی صورت میں اپنے پاس پاتے ہیں. تو یہ جو وحی کا علم ہے، اس کو جو فرشتے کے ذریعے جو اللہ کا پیغام آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی اور آپ غار حرا میں مقیم تھے. رمضان کا مہینہ تھا، اللہ پاک آخری عشرہ چل رہا تھا. اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ جبریل آئے اور اللہ پاک کا پیغام، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 پہلی آیات ہیں سورۃ العلق کی. سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں اور اس میں یہ پہلی وحی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو وحی لے کے آئے فرشتہ جبرائیل، یہ آپ کے پاس فزیکلی آئے انسان کی شکل میں تھے، لیکن فزیکلی آئے. آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اقرأ، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی انہوں نے کچھ چیز لکھی ہوئی دکھائی اور کہا کہ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، سینے کے ساتھ لگا کر دبوچا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے بھینچا کہ مجھے لگا کہ مجھے نچوڑ دیا گیا ہے، میری ہڈیاں جو تھی، پسلیاں جو تھیں وہ ٹوٹنے والی ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، کیونکہ آپ امی تھے، آپ نے کسی استاد سے کبھی بھی نہیں پڑھا تھا، نہ آپ لکھ سکتے تھے نہ آپ پڑھ سکتے تھے، کیونکہ آپ کسی مدرسے میں کسی مکتب میں نہیں گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر آپ کو بھینچا، دبوچا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر یہی عمل دہرایا۔ چوتھی مرتبہ اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری زبان سے وہ کلام جاری ہو گیا، یعنی کلام سے وہ زبان پر وہ کلام آ گیا جو فرشتہ کہہ رہا تھا، تو وہ جاری ہو گیا۔ تو یہ پہلی وحی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے فرشتے کے اس آنے سے اور اس کلام کے جلال سے نہایت خوفزدہ ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو آپ کا جو رنگ تھا وہ فک ہوا ہوا تھا، پسینے میں شرابور تھے، اور آپ نے جلدی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ تو آپ پھر تھوڑی دیر جب سو گئے، سو کر اٹھے، طبیعت بحال ہوئی، تو آپ نے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ وہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے، عیسائی عالم تھے۔ انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لاتا تھا، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اس امت کے نبی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے وحی کا ایک انداز، پہلا انداز یہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کس انداز میں وحی آتی تھی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کس طرح سے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، یعنی آپ کے کانوں میں آواز آنی شروع ہو جاتی تھی کہ جیسے کوئی گھنٹی بج رہی ہے۔ تو پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ کون یاد کرواتا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اتار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم پر ہی ہے اس قرآن پاک کا جمع کرنا اور اس کو یاد کروانا۔ تو آپ اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ فرشتہ چلا جائے گا تو مجھے بھول نہ جائے، تو آپ جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ لا تحرک بلسانک، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، بلکہ سنیں، آپ سنیں جو کچھ آپ کو سنایا جا رہا ہے، تو یاد کرانا اور جمع کرنا آپ کے سینے میں۔ فعلینا جمعہ و قرآن، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آپ کے دل میں جمع بھی کر دیں گے اور آپ کو یاد بھی کرا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ گھنٹی کی سی جو آواز آتی ہے نا، یہ میرے لیے بڑی سخت صورتحال ہوتی ہے، تو جب یہ آواز ختم ہوتی ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، تو یہ جو مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، یہ پہلی وحی جو ہے غار حرا میں وہی انداز میں آئی۔ اور کبھی یہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ہلکی ہلکی وحی کی آواز جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی ایسا محسوس ہوتا جیسے بن بناہٹ ہے، کوئی آواز ایسی ہے، شہد کی مکھیاں جیسے اپنے چھتے میں بن بناہٹ کرتی ہیں، وہ آواز آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو خود شاہد ہیں اس واقعے کی۔ آپ کا بستر جو ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو بستر ہے، اس بستر پر کئی مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور جو تھا متغیر ہو جاتا، یعنی اس کا رنگ بدل جاتا اور کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، یعنی یہ جلال ہوتا تھا، ایک کلام کا ایک بھاری پن ہوتا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کلر جو تھا بدل جاتا، زرد ہو جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ کو اتنا پسینہ آ جاتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے، موتیوں کی طرح وہ پسینہ نیچے بہنے لگتا تھا۔ تو بعض اوقات
وحی کی اس کیفیت میں اتنی شدت ہوتی کہ آپ جس جانور پر سوار ہوتے وہ جانور آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا. اور ایک مرتبہ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کا سر جو تھا، سر مبارک جو تھا حضرت زید بن ثابت کے زانوں پر تھا، یعنی آپ ان سے ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے. تو اسی حالت میں وہی نازل ہونی شروع ہو گئی. تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ میری ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی. تو یہ بڑا بھاری کلام تھا جس کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو چنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے یہ بوجھ برداشت کیا. تو قرآن میں تو خود آتا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ جو تھا وہ اس کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے جس نے اس بوجھ کو برداشت کیا. تو ایک صورت کبھی ایسا بھی ہوتا کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا. تو ایسے عموماً ایسے موقع پر جب کوئی انسانی شکل بھی اختیار کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، مشہور صحابی ہیں حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی صورت میں وہ تشریف لایا کرتے تھے آپ کی مجلس میں. دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے تھے کہ یہ حضرت داہیہ کلبی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جبریل علیہ السلام ہوتے تھے. تو یہ بڑے ایک صحابی کی عظمت ہے کہ ان کے شکل میں آتے تھے. اور بعض اوقات ایک ایسا بھی ہوتا تھا کہ جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے. ایسا 3 مرتبہ ہوا. 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا. ایک مرتبہ تو آپ نے خود خواہش ظاہر کی حضرت جبریل سے کہ میں آپ کو اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. دوسری مرتبہ معراج کا موقع تھا جب اس میں حضرت جبریل آپ کو اصلی شکل میں نظر آئے. اور تیسری مرتبہ جب پہلا زمانہ ابھی ابتدائی پہلی وحی کے بعد جب سلسلہ رک گیا تھا وحی کا، تو ان دنوں ابتدائی جو 3 سال ہیں ان دنوں میں ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی صورت میں دیکھا. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل ایسے نظر آتے تھے جیسے ایک وہ کرسی پر بیٹھے ہیں اور وہ کرسی زمین اور آسمان کے درمیان سارے خلا کو پر کیے ہوئے ہے، اور اس پہ آپ کے 600 پر تھے اور ایک پر نے ہی سارے افق کو گھیرا ہوا تھا. دوسری 5ویں صورت جو تھی وہی کی یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے نہیں آئے، لیکن آپ کے دل مبارک پر کوئی بات دل میں ڈال دی، القا اسے کہتے، القا فرما دی. تو یہ اس طرح بھی کبھی اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوا. یہ تو ہے کہ قرآن پاک کو نازل ہونے کی کیا کیا صورتیں تھیں. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے مصحف کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، کہ ہم اس کو شروع سے لے کر آخر تک ترتیب کے ساتھ پاتے ہیں، تو اس طرح سے نازل نہیں ہوا کہ اکٹھی کتاب آ گئی ہو. یہ ٹکڑے ٹکڑے تدریجن نازل ہوا کہ جب جیسے جیسے حالات ہوتے فرشتہ آ کر تھوڑا تھوڑا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروا جاتا تھا، آپ کے دل میں ڈال جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کو سنا دیتے تھے. 23 سال سے زیادہ، 23 سال سے اوپر کچھ مہینے زیادہ، یعنی کہ 23 سال کے تقریباً 23 سال ہے، 22 سال سے کچھ مہینے اوپر ہیں. تو وہ اس عرصے میں یہ مکمل قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرا دیا گیا. نازل تو ہوا، جو ترتیب نزولی ہے وہ الگ ہے. ترتیب نزولی کہتے ہیں کہ کس ترتیب سے نازل ہوا. نازل تو ہوا تو پہلے تو اب ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک تو ہم پہلے پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، اس کے بعد پڑھتے ہیں سورہ بقرہ. لیکن جب نازل ہوا ہے تو پہلے سورہ الگ تھی، پہلی 5 آیات نازل ہوئی ہیں. تو وہ آپ دیکھیے کہ نزولی ترتیب اور ہے، اور جو آج ہمارے پاس ترتیب ہے اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں. تو یہ ترتیب توقیفی جو ہے کہ ہمیں کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک اینڈ کیا، یہ بھی اللہ پاک کی نازل کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ یہ ترتیب کسی اور نے انسان نے بنا لی ہو. یہ بعد میں جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ہر رمضان میں دور کرواتے تھے تو وہ یہیں سے ایسے ہی ترتیب سے شروع کرتے تھے. سورہ فاتحہ سے شروع کرتے، سورہ بقرہ سے شروع کرتے، اور اسی طریقے سے
जितना कुरान नाजिल हुआ होता है इसी तरतीब से आपको सुनाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सुनाते, वो आपको सुनाते। और जब भी कोई आयत नाजिल होती, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का पैगाम लेकर आते तो ये फरमा देते कि ये फ़लाँ सूरत की फ़लाँ आयत है और फ़लाँ जगह पर इसको लिखना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा कराम को जब लिखवाते तो ऐसे ही लिखवाते कि इस आयत को, इस नाजिल होने वाली आयत को फ़लाँ सूरत की फ़लाँ जगह पर लिख लो। तो ये इस तरीके से कुरान पाक को लिखा गया। अब कुरान पाक की जो नज़ूल का अरसा है वो तो 23 साल तकरीबन बनता है। अब कुरान पाक की आयत जो हैं, आयत आयत किसको कहते हैं? हर आपने देखा होगा कि गोल दायरों की शक्ल में आयत के निशान हैं हर सूरत में। तो जब कोई आयत ख़त्म होती है ना, जिन्हें समझें कि जुमला या फ़िक्रा हम जब अपनी उर्दू में लिखते हैं तो जब हम या बात करते हैं तो एक जुमला मुकम्मल करने के बाद हम रुकते हैं, वक्फ़ करते हैं, वक्फ़ के बाद हम आगे चलते हैं। तो जो कुरान पाक के अंदर एक जुमला मुकम्मल होता है उसके एंड में एक गोल दायरा लगाया गया है। वो गोल दायरा जो है उसको एक आयत कंसिडर करते हैं। तो अब उसके ऊपर हम हमारी आसानी के लिए नंबरिंग भी की गई है। एक दायरे में आप देखते जाएं तो नंबरिंग होगी 1 2 3 1 2 3 4। तो किसी सूरत में कितनी आयत हैं आखिर में वो पता चल जाता है। और शुरू में भी लिखा होता है कि ये सूरत मक्की है और इसमें इतनी आयत है। मसलन सूरत फातिहा 7 आयत हैं, तो ये आगाज़ में बता दिया जाता है कि इसके अंदर इतनी आयत हैं। अब है, आप सूरतों के बाहर शुरू में पढ़ेंगे कि किसी के पहले लिखा होता है कि ये सूरत मक्किया है और ये सूरत मदनिया है। तो मक्की और मदनी जो हैं वो सूरतों की दो किस्में, कुरान पाक की सूरतों की दो किस्में हैं, कुछ मक्की हैं और कुछ मदनी हैं। इससे पहले मैं आयत के बारे में ज़रा आपको थोड़ा बता दूं कि आयत का वैसे मीनिंग जो है निशानी है, यानी कुरान पाक को अल्लाह पाक ने एक निशानी भी करार दिया है। फ़िक्रा जो है ये भी अरबी का ही लफ्ज़ है, जुमला ये भी अरबी का ही लफ्ज़ है। तो कुरान पाक को हम कह सकते थे कि इतने जुमले हैं, इतने फ़िक्रे नहीं, आयत कहा गया। आयत का एक मतलब है निशानी। निशानी यानी कुरान पाक बजाते खुद एक निशानी है, क्योंकि हर नबी को कुछ न कुछ निशानियाँ दी गई थी। जो भी गुज़श्ता अंबिया आए उनको निशानियाँ दी गई थी। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वाज़ेह निशानी क्या थी? असा था। वो असा जो था अल्लाह के हुक्म से सांप अजदहा बन जाता था। एक उनका हाथ था यद बैज़ा, वो अपने गिरबान में डालते तो वो चमकने लगता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को निशानी दी गई कि वो कोड़ी का जो मर्ज़ है, मरीज़ है, उसके ऊपर हाथ फेरते तो वो तंदुरुस्त हो जाता। पैदाइशी अंधे की आंखों पर हाथ फेरते तो वो बीना हो जाता। इसी तरीके से मुर्दे को वो कुम बिइज़्निल्लाह कहते तो वो ज़िंदा होकर खड़ा हो जाता, बात करता। तो ये कुछ निशानियाँ जैसे गुज़श्ता अंबिया को दी गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान एक निशानी, एक मुअज्जिज़े के तौर पर अता किया गया। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कुरान का मुअज्जिज़ा होना जो था, ऐसा चैलेंज इसलिए किया गया कि जिस कौम में आपको मबूस किया गया वो कौम अरब जो थे वो अपनी ज़ुबान दानी पर बड़ा नाज करते थे। वो फसाहत और बलागत में पूरी दुनिया में, अपने जज़ीरतुल अरब में ये इतने नुमायाँ थे कि वो दूसरे लोगों को अजमी कहा करते थे। अपनी ज़बान पर, ज़बानदानी पर उनको इतना नाज था कि गैर अरब जो होते थे उनको वो अजमी, अजमी मतलब गूंगे, अजमी कहा करते थे कि वो तो गूंगे हैं, उनके पास तो ज़बान ही नहीं है, ज़बान तो हमारे पास है। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक की ज़बान में उनको ये मुअज्जिज़ा दिया कि वो आजिज़ आ गए। मुअज्जिज़ा क्या होता है? आजिज़ कर देने वाला। अल्लाह पाक ने फिर ये निशानी उतारी। एक एक आयत जो है वो ऐसी निशानी है कि क़यामत तक इस जैसी कोई बना नहीं सका। वो जो ज़बान दानी पर फ़ख्र करते थे और अपने आप को कहते थे कि हमारे पल्ले का, हमारे पाए का कोई है नहीं, दुनिया में कोई कौम है नहीं। शेर और शायरी में उनको बड़ा मलका हासिल था, महारत हासिल थी। तो कुरान के कलाम के आगे उनकी ज़बानें गंग हो गई।
وہ گونگے ہو گئے، قرآن کے آگے ان کی ایک نہیں چلی. انہوں نے بھی کوشش کی، قرآن نے چیلنج دیا، وہ کہنے لگے کہ تم کیا کلام سنا رہے ہو ہمیں، ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں. تو قرآن نے ان کو چیلنج دیا کہ لے آؤ بنا کر، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. وہ نہیں لا سکے. پھر کہا گیا 10 آیتیں بنا کر لے آؤ، وہ نہیں لا سکے. پھر قرآن پاک نے چیلنج دیا کہ ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ. اور یہ چیلنج آج تک ہے، قیامت تک رہے گا. نہ اس وقت کا کوئی بندہ پورا کر سکا، نہ قیامت تک آنے والا کوئی شخص اس جیسی ایک آیت ہی بنا سکے گا. تو یہ آیت جو ہے ایک نشانی کے طور پر ہمیں عطا کی گئی. قرآن کی ویسے تو 6666 آیات ہیں، تو گویا یہ ایک نشانیاں ہیں، اور ہر آیت کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں. ایک آیت کی تشریح کرنے کے لیے لائبریریاں ختم ہو جائیں گی، سمندروں کی سیاہی جو ہے، پانی جو ہے وہ سیاہی بنا دیا جائے وہ ختم ہو جائے گا، تمام جنگلات کے قلم بنا لیے جائیں، وہ لکھ لکھ کے وہ ختم ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ اس جیسے پھر اور بھی دے دیے جائیں. جیسے اب 7 سمندر ہیں یہ ختم ہو جائیں، دنیا کے جنگلات کی لکڑی جو ہے وہ ختم ہو جائے، قلم بنا بنا کر تمام جن اور انسان مل کر لکھنے لگیں اس کی تشریحات، آپ کے رب کی باتیں، اور اس جیسے اور بھی دے دیے جائیں، تب بھی آپ کے یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، درختوں کے جنگلات کی کلمیں ختم ہو جائیں گی، انسانوں اور جنوں کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. یہ ایسا عظیم کلام ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ کیسا نایاب اور عظیم اللہ کا تحفہ ہے، جسے ہم نے جزدانوں میں بند کر کے الماریوں کے اوپر رکھ دیا. جی کسی کا پاؤں نہ لگ جائے، کسی کی پشت نہ ہو جائے. اور اس بند کر کے رکھنے میں کیا ہوا کہ ہم اس کو بھول ہی گئے. اب ان جزدانوں پر گرد پڑتی رہتی ہے اور کبھی ہمیں اس کو کھولنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. تو یہ ایسی عظمت والا کلام، ایسی عظیم اللہ کی نعمت جس کی ہم نے نہ قدری کر چھوڑی کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہی گوارا نہیں کیا، حالانکہ ہمیں دیا گیا تھا کہ ہم اس پر عمل کرتے. عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کی تلاوت کا حق ہی ادا نہیں کر سکے. تلاوت کا حق سال میں کم از کم اس کو ایک مرتبہ ختم کرنا ہے. تو وہ حق ادا ہم سے کہاں ہوگا؟ ہم اس بہانے میں کہ دورہ قرآن کے بہانے میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ جائیں، ایک مرتبہ اس کو سن جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کلاس کے ذریعے ہمیں یہ اس کے حق کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما دے گا انشاءاللہ. تو مکی اور مدنی آیات پر آتے ہیں. مکی آیات وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. کون سی ہجرت؟ ہجرت مدینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ جب کی ہے، آپ کی نبوت کو 13 سال ہو چکے تھے، 13واں سال تھا آپ کا، یعنی 13 سال آپ مکہ میں رہے. تو یہ ہجرت سے پہلے کا زمانہ جو ہے یہ مکی زمانہ، مکی دور کہلاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف مکہ میں ہی آپ پر آیات نازل ہوئی تو مکہ میں رہے. نہیں، مکہ سے آپ باہر بھی گئے، طائف کے سفر پر بھی گئے، اور مکہ سے باہر جہاں جہاں بھی آپ گئے، قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ مکی دور ہی کہلائے گا. یعنی ہجرت سے پہلے کے جتنے بھی سال ہیں وہ اس میں جو قرآن نازل ہوا وہ مکی آیات ہیں، مکی صورتیں ہیں. اور ہجرت کے بعد مدینہ میں یا مدینہ سے باہر یا مدینہ کے آس پاس کہیں بھی جو قرآن نازل ہوا وہ 10 سال کا پیریڈ ہے. ٹوٹل 23 سال بنتے ہیں نا، تو 23 سالوں میں 13 سال مکہ کے ہو گئے، 10 سال ہجرت کے بعد کے ہو گئے. تو وہ کہیں بھی قرآن نازل ہو، لیکن ہجرت کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کو مدنی آیات یا مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے. ٹوٹل صورتیں قرآن پاک کی ہیں 114. 114 میں سے 83 جو ہیں وہ جو ہیں مکی صورتیں ہیں، اور باقی جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں. اور کچھ صورتیں ایسے بھی ہیں کہ جن کا کافی زیادہ حصہ جو ہے مدینہ میں نازل ہوا، لیکن تھوڑا سا حصہ کہیں ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوا. لیکن چونکہ کثیر تعداد ہجرت کے بعد کی ہے تو اس صورت کو بھی مدنی ہی کنسیڈر کیا گیا ہے. اس طریقے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی یہ آپ کو مکی اور مدنی کا پتہ چل گیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں۔ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک تو ایسی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص واقعہ کے پس منظر میں نازل کی، یعنی کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، کوئی سوال کسی کا تھا یا کوئی ضرورت اس طرح کی پیش آئی کہ اللہ پاک نے وہ اس پس منظر میں نازل کی۔ وہ والی جو آیات ہیں وہ جو کسی واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، وہ واقعہ جو ہوگا وہ آیات کا شان نزول کہلائے گا۔ لیکن کچھ آیات وہ بھی ہیں جو بغیر کسی ایسی سچویشن کے ویسے ہی ہدایت کے طور پر، جیسے مکہ میں عقیدے درست کرنے تھے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینی تھی اور ان کو عقیدہ آخرت پر ان کا ایمان بنانا تھا، تو وہ جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بغیر کسی پس منظر کے وہ آیات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے عطا کی ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے بات کہ قرآن پاک جو اتنا محفوظ ہے کہ آج تک کسی کے دل میں اگر کوئی سوال ہو، کسی کو شک ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تورات محفوظ نہیں رہی، انجیل محفوظ نہیں رہی، زبور محفوظ نہیں رہی، تو قرآن کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے پڑھنے کا جو تھا وہ اتنا انتظام نہیں تھا، اتنی پرانی 1400 سال پہلے کی جو تحریر ہے وہ آج تک سلامت ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جنہوں نے لکھا ہو انہوں نے اس میں کچھ اپنی طرف سے کر دیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے سنایا ہو ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ تو یہ والی جو بات ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا اتنا مضبوط انتظام اللہ نے کیا کہ اس کے لیے ایک تو اللہ کا اعلان تھا خود سے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، تو یہ ایک تو یہ اعلان تھا، لیکن کچھ ظاہری طور پر جو انتظامات کیے گئے ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا مسلمانوں نے کیا انتظام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا انتظام کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس میں قرآن کی حفاظت کس طرح کی گئی، تو اس کو کہتے ہیں عہد رسالت میں حفاظت قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کی حفاظت کا کیا انتظام کیا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو تھا وہ اس کا حفاظت کا ایک گنجینہ جیسے کہتے ہیں خزانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، کہ اللہ پاک جو یاد کرواتے تھے وہ آپ بھولتا نہیں تھا، کہ اللہ نے ذمہ لیا تھا کہ ہم آپ کو اس کو یاد رکھوائیں گے۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے کہ احتیاط اس پر یہ کی جاتی کہ جب بھی رمضان آتا جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے اور جبریل آ کر سنتے تھے آپ سے۔ یہ ایک دور ہو گیا، تو یہ سلسلہ جو ہے یعنی 23 سال میں 23 رمضان آئے، 23 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا۔ آخری جو آپ کا سال ہے وفات والا سال، اس میں تو آپ نے 2 دور کیے، 2 مرتبہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو پورا قرآن سنایا، تو جبریل آپ کو سناتے، آپ ان کو سناتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی قرآن پاک کو یاد کرنے والے حافظ ہیں، اور سارے فرشتوں میں اور ضروری نہیں ہے کہ ہر فرشتے کو قرآن آتا ہو، صرف جبریل علیہ السلام کو قرآن آتا ہے، وہ لے کر آتے تھے اس امانت کو اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو تعلیم دیتے، جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی آپ صحابہ کرام کو سنا دیتے اور صحابہ کرام بڑے شوق سے اس کو یاد کرتے۔ پھر خالی یاد ہی کی بات نہیں تھی، جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ اس کو لکھ بھی لیتے، اور لکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر چیک کروانے کے لیے سنا دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے اور سننے کے بعد اس کو جو کوئی اگر ہوتی کوئی کمی بیشی تو وہ درست کروا دیتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کروائی جو کہ صرف اور صرف قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ جو ایک صحابی یاد کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے کہ یہ دوسروں کو بھی سکھا دو۔ تو ایک جماعت آپ نے تیار کروائی تھی
جنہیں ازبر تھا یہ قرآن پاک یاد تھا، جو کہ دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے ان کو بھیجا جاتا کہ آپ جا کر ان کو سکھائیں۔ اس جماعت میں کون کون تھا؟ چاروں ہمارے خلفائے راشد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں خلفائے راشدین جو تھے، ان کے علاوہ جو صحابہ کرام کو ازبر قرآن پاک حفظ تھا، ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر بن عاص، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یہ تینوں کو قرآن پاک ازبر یاد تھا۔ اس کے علاوہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن الصائب، یہ رضی اللہ عنہم بڑے بڑے نام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک کو ازبر یاد کرنے والے تھے۔ پہلے تو شروع میں حفظ پر زور دیا گیا تھا، کیونکہ عربوں کا حافظہ جو تھا وہ ضرب المثل تھا۔ وہ نہ صرف اپنی باتیں یاد رکھتے تھے، بلکہ اپنے غلاموں کے اور اپنے جو ہیں جانوروں کے بھی شجرہ نسب ان کو یاد ہوتے تھے، اپنے اونٹوں کے شجرے ان کے تھے ان کو یاد کرتے تھے، اور ان کو بڑے بڑے شعراء کے کلام یاد تھے، اور وہ اپنے حافظے پر ان کو بڑا ناز تھا۔ لکھنے کو، لکھ کے کسی چیز کو یاد رکھنے کا وہ آر سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے کہ یہ کمزوری ہے کہ انسان لکھ کے یاد کرے، ان کو اپنے حافظے پر اتنا ناز تھا۔ بہرحال ہزاروں اشعار جو یاد کر لیتے تھے، تو قرآن تو اللہ پاک نے آسان کیا نا کہ یاد کرنے کے لیے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ تو بہرحال پھر بھی نبی کے وسلم نے لکھوایا قرآن پاک۔ کس طریقے سے لکھا؟ کتابت وحی کے لیے کاتبین وحی کی ایک جماعت تھی، یعنی جن صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے دور میں جب آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، تو 17 افراد تھے ٹوٹل، مکہ کے قبیلہ قریش کے 17 افراد ٹوٹل تھے جن کو کہ لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے نمایاں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو لکھوانے کے لیے جن صحابی کی ڈیوٹی لگائی وہ تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ مجھے کہتے کہ لکھو، تو میں کس چیز پر لکھتا تھا کہ اونٹ کا جو کندھا ہے، اس کی جو بڑی ہڈی ہوتی ہے، جو دستی کی ہڈی ہوتی ہے چوڑی والی، اس ہڈی پر یا کوئی اور ٹکڑا چمڑے کا یا درخت کی چھال وہ لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا، کیونکہ اس وقت لکھنے کے یہی ذرائع تھے، چمڑے کا جو تھا یا اونٹ کی ہڈی پر جو چوڑی ہڈیاں ہوتی تھی ان پر لکھا جاتا تھا، یا درختوں کی چھال پر لکھا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں حاضر ہو جاتا، آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے، یعنی یہ لکھنے کا کام بھی، نقل کرنے کا بھی اتنا بھاری بوجھ تھا کہ بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ فرماتے پڑھو، کیا لکھا ہے پڑھو۔ میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی کمی ہوتی یا کوئی غلطی ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ اور حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اور بھی بہت سے صحابہ تھے جو وحی کی کتابت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ ان میں چاروں خلفاء، حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ جب یہ ایمان لائے ہیں، اس کے بعد جو فتح مکہ پر یہ ایمان لائے تھے، تو فتح مکہ کے بعد کا جتنا زمانہ ہے اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کتابت وحی کا کام کیا ہے۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں،
حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت ثابت بن قیس، حضرت عبان بن سعید وغیرہ یہ بطور خاص قابل ذکر صحابہ ہیں جو کہ وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے، کیونکہ اس زمانے میں کاغذ جو تھا نایاب تھا، اس لیے یہ قرآن آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں، چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھیں۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ مل جاتا تو کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے۔ یہ تو تھا عہد رسالت میں قرآن پاک۔ اب لکھا پورا گیا ہے لیکن کتاب کی شکل نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر گھر میں پورا قرآن موجود ہو۔ زیادہ تر لوگوں کو زبانی یاد ہے لیکن کچھ حصے لکھے ہوئے بھی لوگوں نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک کتابی شکل جو ہے وہ ابھی نہیں بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا دور آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چونکہ یہ ایک مکمل طور پر کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا تھا، زیادہ تر صحابہ کو یاد تھا، تو کیا ہوا کہ ایک جنگ ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، جنگ یمامہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنگ جو تھی وہ کس کے خلاف تھی؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی۔ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، تو اس کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ کیا گیا، اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ کوئی شخص بھی مدینہ میں نہ رہے، سب ہی جائیں گے، بوڑھے بھی اور بدری صحابہ بھی اور نوجوان بھی، اور جنہوں نے اس سے پہلے کبھی جہاد میں حصہ نہیں لیا وہ بھی، اور جو پہلے جہاد کرتے رہے وہ بھی۔ یعنی کہ یہ جنگ جو تھی یہ بہت ہی اہم بھی تھی اور بڑی بھی بہت تھی۔ جانا کہاں تھا؟ یہ 900 میل دور یمامہ کے علاقے میں جانا تھا مدینہ سے۔ وہ اس وقت کا، اگر آج کا آپ دیکھیں کہ آج وہ یمامہ کدھر ہے تو آسانی کے لیے آپ کو سمجھ آئے گا کہ سعودی عرب کا جو کیپٹل الریاض ہے اس کے پاس ہے۔ یہاں آنا تھا مدینہ سے۔ آج ہم گاڑیوں میں جاتے ہیں، 1000 کلومیٹر کا سفر ہم گاڑیوں میں طے کرتے ہیں 10 گھنٹوں میں، تو وہ پیدل آنا تھا۔ تو لشکر بھی بہت دور جانا تھا، اور وہ جو یمامہ کا جو تھا مسیلمہ کذاب، اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ اس نے 6 لاکھ کا لشکر جو ہے وہ تیار کیا ہے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے۔ تو اس کی سرکوبی کے لیے جب مسلمانوں کا یہ لشکر وہاں سے چلا تو مدینہ تقریباً خالی ہو گیا۔ اب اس جنگ میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے وہ تعداد جو ہے 1200 صحابہ ہیں جو شہید ہو گئے۔ یہ تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی تعداد سے بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری زندگی میں جتنے غزوات ہوئے، بدر سے لے کے آخر حنین تک، فتح مکہ کے بعد حنین تک، جتنے حنین کے بعد لاسٹ میں تبوک ہوا، غزوہ تبوک، اس میں جتنے غزوات ہوئے اس میں صحابہ کرام کی جو ٹوٹل تعداد ہے شہادتوں کی تقریباً 250 ہے۔ تو یہاں پر کتنے شہید ہو گئے؟ 1200۔ جو 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ان کے اندر 700 حفاظ تھے، قرآن پاک کے حافظ جو تھے وہ 700 شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح حفاظ جو ہیں وہ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک جگہ پر پورا قرآن پاک جو ہے وہ لکھ لیں، تاکہ ایک کتاب کی صورت میں ہم لکھ لیں، تاکہ کہ اگر کوئی حافظ شہید ہو بھی جائے تو ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اس بات سے متفق نہ ہوئے، وہ کہنے لگے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا میں اس کام کو
خود سے کیسے کر لوں؟ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ یہ ایک دین کی خدمت کا کام ہے، یہ قرآن کی حفاظت کا کام ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے قرآن کی حفاظت کی خاطر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے بھی اللہ پاک نے شرح صدر عطا کر دی، یعنی میرا بھی سینہ کھول دیا، مجھے بھی یہ بات واضح ہو گئی مجھ پر کہ یہ کام جو ہے ضروری ہے۔ تو پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نوجوان ہو، سمجھدار ہو، اب تم ہی یہ کام کرو، تاکہ یہ ذمہ داری، اب یہ ڈیوٹی تمہاری ہے کہ تم اس کو حفاظت کے لیے لکھنے کا کام کرواؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو کہا، حضرت زید بن ثابت کا نام تجویز کیا ہے۔ یہ حضرت زید بن ثابت وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے وحی کی کتابت شروع کی تھی، جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی وحی نازل ہوتی آپ مجھے بلاتے، لکھواتے، اور میں لکھتے لکھتے یہ اتنا بوجھل کام ہوتا کہ میری ٹانگ ٹوٹنے لگتی۔ تو حضرت زید بن ثابت کو جب بلوایا، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یہ دونوں حضرات تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، انہوں نے بلوا کر کہا کہ یہ کام اب آپ کے ذمے ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کا حکم دیتے تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ ابوبکر صدیق حضرت زید بن ثابت کو بار بار یہ کہتے رہے تو حضرت زید بھی قائل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میری بھی وہی رائے بن گئی جو ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تھی، چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے حافظے پر اعتبار نہیں کیا، خالی انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ کیسے تلاش کیا کہ انہوں نے کہا، انہوں نے کس طریقے سے کیا کہ جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا وہ سمجھ لیں۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، وہ خود حافظ قرآن تھے، چاہتے تو اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے، لیکن ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حافظ موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک جماعت بنائی۔ انہوں نے کیا کہ جہاں جہاں بھی قرآن پاک کے نسخے لکھے گئے تھے، انہوں نے احتیاط کے پیش نظر ان تمام نسخوں کو جو جن ٹکڑوں پر لکھا گیا تھا، احتیاط کے پیش نظر صحابہ کے پاس جو محفوظ تھیں وہ بلوائیں، انہیں اکٹھا کیا اور سب کو ایک دوسرے سے ٹیلی کیا، میچ کیا کہ کہیں کسی کا کوئی فرق تو نہیں ہے، سب کو ٹیلی کیا، سب کو دیکھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا، ایک جو قرآن کا حصہ ملتا ان کو، اس کو اپنی یادداشت کے حساب سے اس کو پرکھتے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی حافظ قرآن تھے، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں حضرت زید کو ساتھ اپنے بٹھا کر تینوں اس کو ٹیلی کرتے۔ اس کے بعد کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کرتے تھے جب تک یہ دو قابل اعتبار گواہ نہ لے لیتے۔ پھر دو گواہ بھی رکھے گئے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایسا ہی ہے نسخہ، اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں، کوئی تبدیلی تو نہیں۔ دو گواہوں کو اپنی ان سے گواہی لیتے ہر آیت کے بارے میں۔ اس کے بعد یہ گواہی لیتے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لکھی گئی تھی، ان کے سامنے ہی لکھی گئی تھی، یہ گواہی لیتے۔ اس کے بعد ان کو پھر ترتیب سے ایک اور جگہ پر لکھتے جاتے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ختم ہوا تو یہ کتاب کی چمڑے کے جو پارچے تھے قرآن پاک ایک جگہ پر جمع کیا جا چکا تھا، لیکن کتاب کی شکل ابھی بھی نہیں تھی، لیکن ایک جگہ تھا، مسلسل شروع سے سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا۔ اس صورتحال میں حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت ہے 2.25 سال کا۔ اس صورتحال میں
جو ہے یہاں پر اختتام ہوا کہ ایک جگہ پر قرآن محفوظ ہو گیا، اگر کسی کو ضرورت پڑتی تو وہ یہ یہاں سے آ کر اپنا ٹیلی بھی کر سکتا تھا اور اپنی کریکشن بھی کر سکتا تھا، اور لکھنا چاہتا تو لکھ بھی سکتا تھا۔ تو صحابہ کرام جو تھے، اب یہ اطمینان انہیں ہو گیا کہ ایک جگہ لکھا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، یہ جو تھا نسخہ کس کے پاس تھا؟ ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا یہ ایک نسخہ۔ اب حضرت عمر فاروق نے یہ نسخہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ام المومنین بھی ہیں، حافظہ قرآن بھی ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہیں، ان کے پاس رکھوایا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کا دور ہے 10 سال کا دور ختم ہوا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 12 سال گزر چکے ہیں۔ تو اب یہاں پر عثمان غنی کا جو دور ہے، اس میں اسلام کی سلطنت جو ہے، سلطنت اسلامیہ بہت زیادہ پھیل چکی تھی، روم اور ایران کے دور دراز کے علاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ تو اب جہاں بھی کوئی نیا شہر فتح ہوتا، نیا گورنر بنتا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے کہ جو ان کے پاس نسخہ تھا اس نسخے کی کاپی کرواتے، نقل کرواتے اور گورنر کو بھیج دیتے۔ اس طرح ہر شہر میں جتنے بھی گورنر تھے، جو ان شہروں کے کیپٹلز تھے، دارالخلافہ تھے، سب میں ایک ایک نسخہ قرآن پاک کا موجود تھا، جو کہ حضرت حفصہ کے پاس سے لے کر نقل کیا جاتا تھا۔ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا تو اس میں مختلف جب قومیں داخل ہوئیں اسلام میں، تو ان کی چونکہ زبان عربی نہیں تھی، اجمی لوگ تھے، ان کے لہجے بھی فرق تھے، ان کی قراتیں بھی فرق تھیں، ان کے انداز بھی فرق تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے لہجے میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو اور ہوتا ہے، اور عرب جو ہیں وہ پڑھتے ہیں تو ان کا لہجہ اور ہمارا لہجہ مختلف ہے۔ یہ ہے کہ ہم جو قاری حضرات ہیں وہ کوشش کر کے وہ لہجہ سیکھتے ہیں، لیکن ایک عام کامن آدمی جو ہے وہ لہجہ اڈاپٹ کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، تو اس کی ایک ٹریننگ لی جاتی ہے، تو پھر وہ لہجہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ اس طرح کے لوگوں کے ہاں مختلف قسم کے جب شہر فتح ہو گئے، دور دور تک جو تھا جا رہا تھا قرآن پاک، تو مختلف قراتوں سے جا رہا تھا، کیونکہ عرب کے اندر بھی مختلف قراتیں تھیں۔ جیسے قریش ہے، قریش کا لہجہ اور ہے تھوڑا سا، تو قریش کے قبیلے کے بعد کے جو دوسرے قبیلے تھے ان کا لہجہ تھوڑا سا اور تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں تو لہجے چینج ہو جاتے ہیں، اندرون شہر جو رہ رہے ہیں ان کا لہجہ اور باہر کا لہجہ فرق ہے۔ جو گجرات میں اردو بول رہے ہیں ان کا لہجہ اور ہے، جو کراچی میں اردو بول رہے ہیں ان کا لہجہ اور ہے۔ تو یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، زبان ایک ہی ہے لیکن لہجے الگ الگ ہو گئے۔ تو اب کیا ہوا کہ لہجوں میں اختلاف ہونے لگا۔ ایسا ہوا کہ ایک صحابی ہیں، وہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ لہجوں میں اختلاف کر رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمارا لہجہ زیادہ اچھا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ ہمارے قبیلے کا لہجہ زیادہ اچھا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے قبیلے کا زیادہ لہجہ اچھا ہے، قرات کا انداز۔ تو یہ اختلاف جو تھا بڑھ نہ جائے، اس کے پیش نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رپورٹ دی گئی کہ لوگ تو اپنے لہجوں میں فخر کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو کہیں یہ جھگڑا نہ بن جائے اور ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کوئی حصہ جو ہے وہ تنازع کا شکار ہو جائے۔ تو مشورہ یہ دیا گیا کہ حضرت زید جو تھے ان کو پھر ان کی ڈیوٹی لگی، ان کو یہ مشورہ دیا گیا، سب نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن جس لہجے میں نازل ہوا ہے اس کو باقی رکھا جائے، باقی تمام لہجوں میں پڑھنے پر پابندی لگا دی جائے۔ قرآن کس لہجے میں نازل ہوا ہے؟ قریشی لہجے میں۔ قبیلہ قریش، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لہجہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے وہ قریشی لہجہ تھا، اس کو باقی رکھا جائے گا، اور باقی لہجوں میں قرآن کی جہاں جہاں بھی قرات ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔
اگر کوئی نسخہ کسی اور لہجے میں لکھا گیا ہے تو اسے تلف کر دیا جائے گا، اس کو جلانے کا حکم دیا گیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ ایک قرات پر ساری امت کو اکٹھا کر دیا جائے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج قرآن ہر لہجے میں پڑھا جا رہا ہوتا، اور ہر لہجے والا کہتا کہ میرا زیادہ اچھا ہے، وہ دوسرا کہتا نہیں ہمارا زیادہ اچھا۔ تو قریشی لہجہ جس میں کہ قرآن نازل ہوا ہے، آج ساری دنیا میں وہی رائج ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں پڑھنے والا قاری اور عرب کا پڑھنے والا قاری ایک ہی لہجے میں تلاوت کرتے ہیں۔ حرم کا قاری اور حرم مدنی کا اور حرم مکی کا قاری ایک ہی لہجے میں تلاوت کرتے ہیں۔ کوئی انڈونیشیا کا قاری ہو، کوئی آسٹریلیا سے آ جائے، کوئی امریکہ سے آ جائے، کوئی پاکستان اور ہندوستان سے چلا جائے، ایک ہی لہجے میں سب کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے قریشی لہجہ۔ اس کو قائم کرنے کا، اس کو جمع کرنے کا، اس کو باقی رکھنے کا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ 5 صحیفے تیار کروائے۔ اس وقت 5 بڑے بڑے صوبے تھے سلطنت اسلامیہ کے، اور انہوں نے 5 بڑے بڑے صوبوں میں قریشی لہجے میں قرآن پاک کے صحیفے تیار کروا کے 5 صوبوں کے دارالخلافہ میں بھیج دیے، گورنروں کو بھیج دیے اور کہا کہ اس لہجے کی نقل کروا کر، اس لہجے کی کاپیاں کروا کر آپ لوگ باقی رکھیں، اور باقی کسی کے پاس اگر کسی اور لہجے میں لکھا ہوا ہے تو اس کو جلا دیا جائے، اس کو تلف کر دیا جائے، اس کو باقی نہ رکھا جائے، تاکہ امت کے اندر جو ہے اختلاف پیدا نہ ہو۔ حضرت ابو حاتم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ میں رکھا گیا، ایک شام میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، اور ایک بصرہ میں، اور ایک کوفہ میں بھیج دیا گیا، اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا، جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ اب یہ ہے قرآن پاک کی، یہاں پر ایک کتاب کی صورت میں چمڑے کے بڑے بڑے نسخے تھے، بڑے بڑے پارچے تھے، ٹکڑے تھے، اس پر ایک کتاب کی صورت میں 7 نسخے ملت اسلامیہ میں پھیلا دیے گئے۔ اب قرآن کی جو صورت ہے یہاں تک آپ دیکھ لیجئے، کتاب کی صورت میں چمڑے کی کتاب میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد آج جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے، اس میں 30 پارے ہیں۔ پہلا پارا سے پارا الف لام میم سے لے کر آخری اما پارا تک جو ہے 30 جز ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں جز۔ تو ہم پارا بھی کہتے ہیں، پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں، جز بھی ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ تو یہ اجزاء یا پارے جو ہیں یہ 30 ہیں۔ یہ کب کیے گئے؟ یہ پہلے ایسے نہیں تھا کہ معنی کے اعتبار سے نہیں کیا گیا، اس کو یاد کرنے کے اعتبار سے، حفظ کرنے کے اعتبار سے، بچوں کو تعلیم دینے کی آسانی کے لیے قرآن پاک کو 30 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 30 برابر حصے ہیں، تو ایسا نہیں کیا گیا کہ، کیونکہ یہ انسانی تقسیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ معنی کے لحاظ سے تقسیم نہیں ہے۔ اگر معنی کے لحاظ سے تقسیم ہوتی تو ایسا ہوتا کہ ایک بات جو ہے، یعنی ایک موضوع یا ایک ٹاپک جو شروع ہوا ہے وہ مکمل ہوتا تو دوسرا ٹاپک شروع ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، پہلا پارا جو جب ختم ہو جاتا ہے، پارا سیقول آتا ہے، تو وہ جو بات چلتی ہے تحویل قبلہ کی، کعبہ کی تبدیلی کی بات، وہ چل رہی ہے ابھی، لیکن پارا مکمل ہو جاتا ہے تو باقی بات اگلے پارے میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ باقی اور سورۃ یاسین کو بھی دیکھ لیجئے کہ سورۃ یاسین جو 22ویں پارے میں آگے ختم ہو جاتی ہے، ابھی بات آگے چل رہی ہے اس قصے کی۔ وہاں پر جو ایک شخص کا قصہ بتایا جا رہا ہے کہ وضرب علیہم، کہ ان پر ایک مثال بیان کرے ایک شخص کی جو کہ دور وادی سے دوڑا آتا ہے، پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ قصہ ابھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بات جو ہے 22 پارے میں ختم ہو جاتی ہے، تو آگے 23 پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ جو تقسیم ہے یہ معنی کے لحاظ سے نہیں کی گئی، مضامین کے لحاظ سے بھی نہیں کی گئی، یہ بچوں کو آسانی کے ساتھ پڑھانے میں، یاد کرنے میں، تعلیم دینے میں آسانی کے لیے حصے بنا دیے گئے برابر برابر، تاکہ اتنے پیجز کا ایک حصہ ہوگا، دوسرے پیجز کا دوسرا حصہ ہوگا، اس طرح 30 اس کے اجزاء بنا دیے گئے۔ یہ یاد کرنے میں آسانی کے لیے ہیں، اور یہ بعد میں کیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں، بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عثمان غنی نے جب یہ صحیفوں کی کاپیاں بنائی تھی نا، 7 نسخے تیار کرائے تھے، تو انہیں 30 مختلف حصوں میں لکھوایا تھا۔ ایک پارہ جو تھا وہ ایک حصے میں ہوتا تھا، دوسرا پارہ دوسرے حصے میں ہوتا تھا، یعنی کہ اس وقت یہ نایاب تھی نا چیزیں لکھنے پڑھنے کی،
تو ایک جو ہے مکمل پارا ایک حصے میں ہو گیا تھا، وہ ایک جز بن گیا. تو اس طریقے سے 30 جب جز بنے تو آگے وہی آگے چلتے آئے اور 30 جز بن گئے، 30 پارے بن گئے، اور مدرسوں میں وہی اب تک چلا آ رہا ہے. تو بر صغیر میں جب ہم یہاں کے زمانے میں آتے ہیں، اب یہاں پر کاغذ ایجاد ہو چکا تھا، اس وقت تک چھاپا خانے بھی بن چکے تھے، قرآن پاک کو لکھا ہاتھ سے ہی جاتا تھا. اب تو پرنٹنگ پریس ہے نا، پرنٹ ہوتا ہے قرآن پاک. پہلے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، کتابت ہاتھ سے ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر چھاپا خانوں میں اس کے نسخے نکالے جاتے تھے. تو یہ چیز جو ہے جب یہاں تک آئی ہے تو یہ عین اسی انداز میں آئی ہے، کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی. پرانے جو کوئی نسخے میوزیمز میں رکھے گئے ہیں ان کو لے کر اور آج کے نسخوں کو لے کر میچ کیا جا سکتا ہے، ٹیلی کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی. جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی نظر آتا ہوگا، کہیں لکھا ہوا ہے منزل، کہیں لکھا ہوا ہے رکوع، کہیں لکھا ہوا ہے وہ اوقاف جو ہوتے ہیں، رموز اوقاف، وقف کی جو نشانیاں ہیں. تو اس حساب سے جو تقسیم ہے وہ منزلیں جو ہیں 7 منزلوں میں قرآن پاک کو تقسیم کیا گیا ہے. اس کو حزب بھی کہتے ہیں، حزب کی جمع احزاب ہے، اور منزل بھی کہتے ہیں، منزلیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان کا معمول تھا کہ یہ وہ ہر ہفتے میں ایک قرآن کو ختم کر لیتے تھے، 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. تو 7 منزلیں بنائی گئیں کہ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے اور 7ویں دن 7ویں منزل پڑھ کے 7 دن میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ روزانہ کی جو تلاوت کی مقدار ہے اس کو مقرر کر لیا تھا کہ روزانہ اتنا قرآن پڑھنا ہے. تو وہ جو مقدار مقرر کر لی وہ منزل کہلائی، حزب کہلائی، حصہ کہلائی، ٹکڑا کہلائی. تو اس حساب سے پورے قرآن کو 7 منزلوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا. تو اس حساب سے ابھی وہ منزلیں ہمارے دور تک بھی چلی آ رہی ہیں کہ 7 منزلیں ہیں. تو یہ اصل میں صحابہ کرام کی تلاوت کی مقدار تھی. تو جو شخص ایک منزل قرآن پڑھتا ہے روزانہ تو گویا وہ صحابہ کی سنت پر عمل کرتا ہے. صحابہ کرام 7 دن میں جو قرآن مکمل کرتے تھے تو وہ اس طریقے کی تقسیم سے 7 دن میں پورا کر لیتے تھے. اور آپ کو رکوع نظر آتا ہوگا کہ رکوع ہے، ہم لکھتے ہیں کہ 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع. قرآن پاک میں عین کی صورت، عین لکھی ہوتی ہے، وہ رکوع کی علامت ہوتی ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو مضامین ہیں ان مضامین کے اعتبار سے اس کو رکھا گیا کہ ایک مضمون اگر کوئی شروع ہوا، یعنی کوئی ایک ٹاپک شروع ہوا یا ایک بات شروع ہوئی یا ایک واقعہ شروع ہوا، تو وہ جہاں پر مکمل ہوتا ہے، مضمون جہاں پر مکمل ہوتا ہے وہاں پر یہ علامت لگا دیتے ہیں عین کی. تو وہ سلسلہ کلام جو ہے نا وہ یعنی کہ یہاں پر ختم ہوا. ایک جیسے کسی ایک بات کو شروع کیا تو یہاں پر وہ سلسلہ کلام جو ہے وہ ختم ہوا تو اس کو رکوع کی علامت وہاں لگا دی گئی. اب یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ علامت کس نے مقرر کی، کس ہستی نے یا کس شخصیت نے اس علامت کو مقرر کیا. اس بارے میں یقینی طور پر کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا. اور ایک سہولت کے لیے یہ بھی تھا کہ ایک رکعت میں اتنا قرآن پڑھا جا سکے، آسانی کے لیے اس کے لیے بھی رکوع بنا دیے گئے کہ ایک رکعت میں 1 رکوع پڑھ لیا، 2 رکوع پڑھ لیا، 3 رکوع پڑھ لیا. تو رکعتوں میں آسانی کے حساب کے لیے بھی یہ بنائے گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ اور رکوع اسے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز میں یہاں پر پڑھنے کے بعد میں رکوع کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر تلاوت ختم ہوئی، اب رکوع میں جانا ہے، تو اس لیے اس کا نام رکوع پڑ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ آپ کو قرآن پاک میں نظر آتی ہوں گی علامات، رموز اوقاف اس کو کہتے ہیں کہ وقف. قرآن پاک میں کہیں جگہ پر ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے، کہیں ملا کر پڑھنا ہوتا ہے اور کہیں ملا کر پڑھنا نہیں ہوتا. تو ان کو رموز، رمز کو کہتے ہیں، اشارے کو کہتے ہیں. جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں، ٹریفک کے کچھ اشارات ہوتے ہیں، ان اشارات کو سمجھتے ہیں نا. جب آپ کو لائسنس لینا ہوتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے اشارات کو سمجھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں کس اشارے کا کیا مطلب سمجھنا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر جو رموز ہیں، رمز ہیں، اشارات ہیں، اوقاف رکنے کے، کہاں رکنا ہے، وہ جو ہیں ان کی بھی ڈیٹیل دی گئی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک غیر عربی، عربوں کو تو معلوم ہے
عربوں کو تو میننگ سمجھ میں آ رہے ہیں، ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی. تو غیر عربی دان انسان بھی جب تلاوت کرے تو اسے صحیح مقام وقف کا پتہ ہو کہ سانس کہاں توڑنا ہے، کہاں سانس نہیں توڑنا. تو غلط جگہ سانس توڑنے کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس سے معنی میں تبدیلی نہ آ جائے، اس وجہ سے وہاں پر علامت لگا دی گئی کہ وہ غیر عربی دان جو ہے وہ بھی جب تلاوت کرے تو یہاں پر رکے، سانس لینے کے لیے رکے، تاکہ اس کے معنی جو ہیں وہ تبدیل نہ ہوں. اب یہ جو ہیں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے یہ رموز بنائے وہ ہیں علامہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے یہ بنائے. ان کی تفصیل کیا ہے کہ توئیں نظر آتی ہے آپ کو، کسی جگہ پر توئیں نظر آتی ہے، یہ توئیں جو ہے یہ ہے وقف مطلق. اس کا مطلب ہے کہ یہاں بات پوری ہو گئی ہے، اس لیے یہاں وقف کرنا بہتر ہے. کسی جگہ پر آپ کو جیم چھوٹا سا ڈلا ہوا نظر آتا ہے، چھوٹا سا جیم، اس کا مطلب ہے یہ وقف جائز ہے، جائز سے جیم، کہ یہاں پر آپ وقف کریں تو جائز ہے، یعنی رک سکتے ہیں. اس کے بعد کہیں پر آپ کو زے نظر آتی ہے، زے جو ہے یہ مجوز، اس کا مطلب ہے کہ درست تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں پر نہ رکا جائے. کسی جگہ پر سواد چھوٹا سا لکھا ہوا نظر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات تو پوری نہیں ہوئی لیکن جملہ چونکہ لمبا ہو گیا ہے، اس لیے سانس لینے کے لیے اس جگہ پر رک سکتے ہیں دوسری جگہ کی نسبت. ٹھیک ہے. کسی جگہ پر چھوٹی سی میم آپ کو نظر آتی ہے، میم کا جو وقف ہے یہ لازم ہے، یہ وقف لازم ہے. یہاں پر لازمی وقف کرنا ہے، مطلب یہ کہ اگر وقف نہ کیا تو آیت کے معنی میں بڑی زیادہ غلطی، فاش غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لہٰذا یہاں پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے. بعض حضرات اسے وقف واجب بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر وقف کرنا واجب ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ترک سے، واجب وہ ہوتا ہے نا جس کے ترک سے گناہ ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ یہاں پر وقف کیا جائے جہاں میم چھوٹی سی ڈلی ہو. لا، لام الف لا، لا جہاں پر ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں نہ ٹھہرو. لا کا مطلب ہے نہیں، لا تقف، نہ ٹھہرو. تو یہاں وقف کرنا ناجائز ہے کیونکہ جملے میں کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس طریقے سے اور چھوٹے چھوٹے وقف ہیں، لیکن بڑے جو ہیں وقف جو ہیں، بڑی بڑی علامات یہ ہیں. ایک جگہ لکھا ہوگا سکتہ، سکتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سانس ٹوٹے نہ، رک جائیں لیکن سانس نہ توڑیں، اسی سانس کو آگے لے کر چلیں. اور کسی جگہ پر آپ کو نظر آئے گا قاف اور فا، قف، وقف کا واو ہٹا دیں تو قف، اس کا مطلب ہے قف. امر فعل امر ہے، قف، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ. اس لیے لایا جاتا ہے کہ یہ یہاں پڑھنے والے کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہاں شاید ٹھہرنا درست نہیں ہے، تو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں ٹھہرنا درست ہے. تو جہاں پر سواد اور لام کو ملایا لکھا ہوتا ہے، سواد اور لام سل، تو اس کا مطلب ہے وصل، ملا دو. جہاں پر لوگ ٹھہر جاتے ہیں حالانکہ یہاں پر ملا کر پڑھنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے. تو بس اسی طریقے سے ایک جگہ پر آپ کو کہیں لکھا ہوا نظر آئے گا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان مقامات پر لکھا جاتا ہے کہ جہاں پر روایت سے ثابت ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، آپ نے یہاں وقف کیا تھا، اس لیے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلاوت کے دوران وقف فرمایا تھا. تو یہ ہے رموز اوقاف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس پڑھنے کو، سمجھنے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دے، اور ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو ان اصولوں کے تحت پڑھیں. اور یہ تعارف جو ہے قرآن پاک کا مکمل تو نہیں ہوا، کیونکہ جو ہم نے آگے ترجمہ اور تفسیر کرنا ہے اس کے لیے بھی تھوڑا سا ایک تعارف چاہیے کہ یہ ہم نے تفسیر کا علم جو ہے یہ کہاں سے چلا، اور ترجمہ جو ہے وہ کس نے کیا پہلے، کیونکہ جب شروع میں ترجمے کیے گئے تھے تو اس میں بھی بڑا شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ کہیں گناہ نہ ہو. تو اس کا بھی تھوڑا سا ایک پس منظر ہے، تو انشاءاللہ مختصر سا وہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کلاس کو قبول بھی فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہمیں عطا فرمائیں، اور ہمیں ہمارے لیے آسان بنا دیں کہ ہم مکمل کر سکیں اس دورے کو. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کا آنا قبول فرمائیں اور اس کی خیر ہمارے لیے نازل فرمائیں ہمارے گھروں میں.
جس جس گھر میں یہ سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت سے بھر دیں، ہماری جان مال عزت آبرو کی سلامتی عطا فرمائیں اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیں۔ مین مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہماری نجات ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا اس کلاس میں آنے کا، صرف یہی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔